اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلزار دبستان حصہ دعا۔ بحمدی تعالی پہلا حصہ مکمل ہوا، آج دوسرے حصے کا آغاز ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ کریم اپنے حبیب کریم کے صدقے آپ لوگوں کو خوب علم نافع عطا فرمائے، اور جو لوگ پیغام عظمت رضا میں پڑھ رہے ہیں اللہ پاک انہیں بھی خوب برکتیں عطا فرمائے، آپ سب کے صدقے مجھ حقیر گنہگار کو بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حکایت اول۔ اب دوسرے حصے میں حصہ دوم میں صرف حکایات ہیں۔ حکایت کسے کہتے ہیں؟ واقعہ کو۔ حکایت کہتے ہیں کہاوت کو۔ حکایت کہتے ہیں قصہ کہانی کو، ٹھیک ہے نا؟ حکایت اول، پہلی حکایت، پہلی کہانی، پہلا واقعہ۔ روزے بادشاہ مع شہزادہ بشکار رفت۔ روزے کا معنی ایک دن، بادشاہ ایک بادشاہ، مع من ساتھ، مع شہزادہ شہزادہ کے ساتھ۔ شہزادہ کہتے ہیں بادشاہ کے بیٹا کو، بادشاہ کے بیٹا کو کیا کہتے ہیں؟ شہزادہ۔ ہم آپ سے بولیں، آپ ہم سے بولیں آپ کا شہزادہ کیسا ہے؟ کہہ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم بادشاہ نہیں تو ہمارا بیٹا شہزادہ نہیں، ہمارے لیے ہمارا بیٹا ہی شہزادہ ہے۔ بس شکار رفت، شکار کو گیا، شکار میں گیا۔ اب ترجمہ کیا ہو گیا؟ ایک دن ایک بادشاہ شہزادہ کے ساتھ شکار کو گیا، ٹھیک ہے؟ چوں ہوا گرم شد، بادشاہ و شہزادہ لباد خدرا بردوش مسخرہ نہادن۔ چوں جب ہوا گرم شد، ہوا گرم ہوئی یعنی گرمی ہو گئی، بادشاہ اور شہزادہ لباد خدرا اپنے لباس کو، اپنے لباس کو، لباس کہتے ہیں روئی کا یا کسی موٹے کپڑے کا چوغا۔ تو سیدھا آپ ترجمہ کیجئے لباس، بادشاہ لوگ تو ویسے لباس پہنتے ہی ہیں، تو اپنے لباس کو بردوشے، بر منے پر، دوشے منے کاندھا، اور مسخرہ، مسخرہ کہتے ہیں جو مذاق مستی کرتے رہتے ہیں، جو مذاق مستی، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جس کو دیکھ کر ہی ہنسی آ جاتی ہے۔ بادشاہ لوگ چونکہ تھوڑا سا مطلب عشق مزاج ہوتے ہیں، عاشقی مزاج ہوتے ہیں، تھوڑا مستی خور بھی ہوتے ہیں، تو اپنے ساتھ کوئی مسخرہ رکھتے تھے جو ہنسی مذاق کرتا رہے، دل بہلتا رہے، تو مسخرہ اسی کو کہتے ہیں۔ نہادن رکھے، معنی ہوا جب ہوا گرم ہوئی، بادشاہ اور شہزادہ اپنے لباس کو مسخرہ کے کاندھے پر رکھے، کاندھے پر اتار کر رکھ دیے۔ بادشاہ تبسم کر، بادشاہ مسکرایا، وہ گفت اور کہا، اے مسخرہ، بر تو بارے یک خرس، تجھ پر ایک گدھے کا بوجھ ہے، تجھ پر، ہاں بادشاہ مسکرایا اور کہا، اے مسخرہ، تجھ پر ایک گدھے کا بوجھ ہے۔ گفت بارے دو خر، اس نے کہا دو گدھے کا، اس نے کہا، سمجھ میں کچھ آیا؟ بادشاہ مسخرہ کو گدھا بنا رہا تھا کہ جتنا بوجھ ایک گدھے پر ہوتا ہے اے مسخرہ اتنا بوجھ تجھ پر ہے، لہذا تو گدھا ہے۔ تو مسخرہ کیا کہہ رہا الٹ کے پلٹ کے کہ بادشاہ ایک گدھے کا بوجھ نہیں ہے، مجھ پر دو گدھے کا بوجھ ہے، یعنی تم دونوں باپ بیٹا گدھے ہو اور تم لوگوں کا بوجھ مجھ پر ہے۔ تو مسخرہ نے بادشاہ اور اس کے بیٹے ہی کو گدھا بنا دیا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ کسی کو بنانے کا چکر نہیں رکھنا چاہیے ورنہ خود بن جائیں گے، ہے نا؟ ہے من زہکا زہی کا
فارسی مقولہ ہے جو ہنسا و ہنسایا گیا. آپ کسی پر ہنسیں گے آپ خود کسی دن ہنسے جائیں گے, لوگ آپ پر ہنسیں گے. بہرحال تو بادشاہ نے اس کو گدھا بنایا اور مسخرہ نے دونوں باپ بیٹے کو گدھا بنا دیا. حکایت دوم, دوسری حکایت. شیر و مرد در یک خانہ تصویر خودہا دیدن. ایک شیر اور ایک آدمی, ایک شیر در یک خانہ ایک گھر میں تصویر خودہا اپنی تصویروں کو دیدن دیکھے. ایک شیر اور ایک آدمی ایک گھر میں اپنی تصویر کو دیکھے. مرد شیر را گفت می بینی شجاعت انسان کہ شیر را تابع کردہ است. مرد نے آدمی نے شیر کو کہا می بینی تو دیکھتا ہے, می بینی تو دیکھتا ہے شجاعت انسان, انسان کی بہادری کہ شیر را تابع کردہ است, کہ شیر کو تابع کر کے ہے, شیر کو تابع کر کے ہے. تابع کا مطلب اپنے قبضہ میں رکھا ہے. یعنی ایسا ہوگا کہ انسان شیر کے پشت پر سوار ہے, شیر کے پیٹھ پر سوار ہے. انسان شیر کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے, قبضہ میں لے رکھا ہے. تو کہا کہ دیکھ رہا ہے, انسان کی شجاعت دیکھ رہا ہے, شیر کو تابع کر کے ہے. شیر نے کہا مصور این انسان است. کیسے پڑھیں گے؟ مصور این انسان است. اگر شیر مصور بودے این چونی نہ بودے. مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو, مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو. شیر نے کہا, شیر نے کہا مصور این, اس تصویر کا بنانے والا انسان ہے, اس تصویر کا بنانے والا. اگر شیر مصور بودے, اگر شیر مصور ہوتا, اگر شیر تصویر بنانے والا ہوتا, این چنی نہ بودے, اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا. بھائی اس کا بنانے والا انسان ہے, اسی لیے اس نے اپنے کو کیا کہتے ہیں کہ شیر کو تابع کر رکھا, اپنا تابع کر کے رکھا ہے. اگر شیر بنانے والا ہوتا تو اس طرح نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے, ہر کوئی اپنا بھلا دیکھتا ہے اور اپنی بڑائی چاہتا ہے, تو انسان نے اپنی بڑائی چاہی اور شیر کو اپنے تابع کر دیا. ہو گئی حکایت. ترجمہ ہو جائے گا. حکایت سوم, تیسری حکایت. حکایت سوم, شخص مرتبہ بزرگ یافت. ایک آدمی بڑا مرتبہ پایا, ایک آدمی بڑا مرتبہ پایا, بزرگ بن گیا وہ, ہے نا. آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے, ایک شخص مقام بزرگی پایا, مرتبہ بزرگی پایا, مطلب یہ ہوا بڑا آدمی بن گیا, بڑا مرتبہ پایا. دوست برائے تہنیت نزد او رفت. کیسے پڑھیں گے؟ دوست برائے تہنیت نزد او رفت, دونوں پڑھ سکتے ہیں. ایک دوست مبارکبادی دینے کے لیے, ایک دوست تہنیت کا معنی مبارکبادی دینا, ایک دوست مبارکبادی دینے کے واسطے, دینے کے لیے اس کے قریب گیا. نزد او رفت, اس کے قریب. آج شخص پرسید کیستی, اس شخص نے پوچھا تو کون ہے. اس شخص نے, اس آدمی نے کہا تو کون ہے, وہ چرا آمدئی, اور کیوں آیا ہے. جی کیا ترجمہ ہوا؟ اس آدمی نے پوچھا تو کون ہے اور کیوں آیا ہے.
देखिए बड़ा मर्तबा पाया तो छोटे को भूल गया, अपने दोस्त ही को भूल गया। यही दुनिया का दस्तूर बना हुआ है, यही दुनिया की हालत है। जब बड़ा आदमी बन जाता है तो छोटे को भूल जाते हैं। क्या बोलते हैं, ये गुब्बारे कम ज़र्फ़ हैं जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। कमीने को जब मकाम मिलता है तो अपनी औकात भूल जाते हैं ना। तो कहीं आप लोग भी ऐसा ना हो जाए, जब आप लोग सेठानी बन जाए, किसी सेठ के घर चले जाएं, हम लोग आए तो बोले ये चंदा करने वाला कौन आ गया। हाँ, कोई बैद नहीं है, दुनिया यही है। देखिए ना, अपने दोस्त को पहचानने से इनकार कर दिया, कहा तू कौन है और क्यों आया है। दोस्ते उस शर्मिंदा गर्दीद व गुफ्त मुरा नमी शनासी, दोस्ते कदीमे तू अम। देखिए अब क्या करेगा बच्चा, बेचारा कहेगा क्या। देखिए दोस्त वो शर्मिंदा गर्दीद, उसका दोस्त शर्मिंदा हुआ, उसका दोस्त शर्मिंदा हुआ। अरे दोस्त है, मुझको बोला तू कौन है, क्यों आया है, पहचानने से इनकार कर दिया। बेचारा शर्मा गया। उसका दोस्त शर्मिंदा हुआ, वह गुफ्त और कहा मुरा नमी शनासी, मुझको तूने नहीं पहचाना, मुझको तूने या मुझको तू नहीं पहचानता है। फिलहाल मुझको तू नहीं पहचानता है। दोस्ते कदीमे तू अब, तेरा पुराना दोस्त हूँ मैं, तेरा पुराना दोस्त हूँ। बराए ताज़ियत नज़दे तू आमदा अम, शुनीदा अम के कोर शुदई। ताज़ियत कहते हैं, जैसे कोई आदमी मर जाता है ना तो उसके घर में जाना चाहिए, उसको तसल्ली देना चाहिए, मरने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए, दुआए खैर करनी चाहिए। कोई बात नहीं भाई, मरना तो हर किसी को है। आज आपके वालिद बुजुर्गवार इंतकाल हुए, कभी हमारे होंगे। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है। हर किसी को मरना है, सब्र रखिए, तसल्ली रखिए। हम आपकी बारगाह में ताज़ियत पेश करते हैं, कबूल फरमाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक के सदक़े आपके वालिद की, आपके दादा की, आपके नाना की, आपके फुला की मग़फ़िरत फरमाए। इसी को कहते हैं ताज़ियत। समझ शरीफ में बात आई। बुरे वक्त में जाके तसल्ली देना, कुछ कहना, इसको ताज़ियत कहते हैं। तो उसने क्या कहा देखिए, बराए ताज़ियत नज़दे तू आमदाम, ताज़ियत के वास्ते तेरे करीब आया हूँ। ताज़ियत के वास्ते मैंने सुना है तू अंधा हो गया है। शुनीदा अम, मैंने सुना है, कोर शुदई, तू अंधा हो गया है। जवाब अच्छा दिया ना उसको। अरे अगर तू अंधा नहीं होता तो तू इस पुराने दोस्त को नहीं पहचानता। तू अंधा हो गया है, इसीलिए मैं तेरी ताज़ियत के लिए आया हूँ, तेरे पुरसाने हाल के लिए आया हूँ। पुराने दोस्त को भूलना नहीं चाहिए। गरीबी अमीरी तो हर किसी के साथ रहती है। सुबह का गनी, शाम का फ़कीर, शाम का फ़कीर, सुबह का गनी मालदार। पैसा आता जाता रहता है। समझ शरीफ में बात आ रही है। अपने सहेली दोस्त को, अपने असातिज़ा को भूलना नहीं चाहिए। इतना ना भूल जाइए और दौलत के नशे में मस्त ना हो जाइए कि सबको पहचानने से इनकार कर दें। ये बहुत गलत बात है। आज ये 3 हिकायतें आपने पढ़ी, इसी को याद कीजिए। इंशाअल्लाह इसके आगे कल पढ़ेंगे। दुआए खैर में याद। अल्लाह हाफिज़।